نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ بلند نواز سے درود السلام. اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے جامعہ عظیمیہ مظہر الاسلام جامع مسجد نور الحرم کے زیر اہتمام اجتماعی اعتکاف کی آج کی اس نشست میں مقصد زندگی کا قرآنی منہج اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. دیکھیے، مقصد زندگی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا قرآنی منہج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مقصد حیات تعلق بالرسالت کے بغیر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی تعلق بالرسول ہوگا تو مقصد زندگی اپنے منزل اور مقصود تک پہنچے گی. قرآن مجید کو میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان کیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا قرار دیا جا رہا ہے. یعنی ایک امتی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور اس کو ہم دوسری آیت کریمہ سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الفتح کے اندر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرما ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس رسول کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. اب غور کیجئے، تعلق بالرسالت کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب ایمان کا ذکر کیا تو ایمان لانے کے وقت اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا
مومنوں سے مخاطب ہو کر، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ ہے تو پھر حضور کا ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی ادب رسول کی بات کر دی۔ یہ بیٹے تھوڑا سا کم کرو، تھوڑا کم کرو۔ ساتھ ہی ادب رسول کی بات کر دی، یعنی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، حد سے بڑھ کر توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یہاں ضمناً ایک حبی اور ذوقی نکتہ ہے، اس آیت کی ترتیب پر غور کیجئے۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد ادب رسول کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد تسبیح کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا۔ ایمان کا ذکر پہلے، عبادت کا ذکر آخر میں، ادب رسول کا ذکر درمیان میں رکھا۔ اور اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کامل ادب رسول سے ہوگا، اور عبادت قبول ادب رسول کے صدقے سے ہوگی۔ عبادت تو ہو، موحد اس کو نہیں کہتے کہ حضور کی ذات کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کر لو گے، اس کو موحد کا نام نہیں دیا جاتا۔ اصل موحد کیا ہے؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ پھر موحد کا مطلب یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اور توقیر کرے، کہ ایمان کا کمال حضور کو چھوڑ کر اور عبادت کی قبولیت مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتی۔ ادب رسول کو درمیان میں رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان کی معراج کو پانا چاہتے ہو، ایمان کو کمال تک لے جانا چاہتے ہو، یا پھر سجدوں کی، رکوع کی، قیام کی، عبادت کی، مجاہدہ کی، ریاضت کی، تقوی کی اور طہارت کی قبولیت کو چاہتے ہو، اس کی قبولیت کا ایک راز یہ ہے کہ سینے کے اندر ادب رسول کو پیدا کرنا پڑے گا، سینے کے اندر تعظیم مصطفیٰ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو ایمان اپنے کمال کو پہنچے گا، پھر تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو عبادت اپنی قبولیت کو پہنچ جائے گی۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اپنی تسبیح کا ذکر کیا تو بعد میں کیا، جب ادب رسول کا ذکر کیا تو تسبیح کے ذکر سے پہلے کر دیا۔ اس وجہ سے کر دیا کہ کہیں یہ نہ سمجھو کہ عبادت کرو گے تو میں مان جاؤں گا، نہیں، میری طرف آنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر ثنا کرنا چاہتے ہو اور رکوع اور سجود کرنا چاہتے ہو، صبح سے لے کر شام تک، پھر روزے رکھنا چاہتے ہو، پھر جو بھی عبادت، جو بھی ریاضت، جو بھی مجاہدہ کرنا چاہتے ہو، اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے پاس آنے سے پہلے ذرا اپنے دل کو ٹٹولنا، اس کے اندر میرے یار کا ادب ہوگا تو اللہ اکبر تم کہو گے، اس کی قبولیت کی ضمانت میں تمہیں دے دوں گا۔ اگر سینے کے اندر ادب رسول نہیں، سینے کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں، پھر تم مجاہدے کرتے رہو، ریاضت کرتے رہو، پھر گھر سے باہر ایک ایک سال کے چلے کاٹتے رہو، پھر گھروں کو چھوڑ کر 5 سال تک جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہو، کوئی تمہارا مجاہدہ قبول نہیں ہوگا۔ مجاہدے کی بنیاد ہی ادب رسول پر ہے،
یوں سمجھو میں ساری تقریر کو ایک جملے میں بند کرنا چاہتا ہوں، جس کے ایمان کا خمیر ادب مصطفیٰ سے اٹھایا گیا ہے، خدا کی قسم اس کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو چکا ہے۔ اور یہاں دوسری بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضور تسبیح کا ذکر کیا تو وَتُسَبِّحُوا کہا، اور جب ادب محبوب کا ذکر کیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہا، دو بار ذکر کر دیا، دو بار ذکر کر دیا۔ جب عبادت کا ذکر کیا تو ایک بار کیا، اس سے کوئی شبوں میں یہ نہ پڑے کہ معاذ اللہ عبادت کی اہمیت کم ہو گئی، ہرگز ایسا نہیں۔ میں اس سمت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اپنی تسبیح کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا تو ایک بار کہا وَتُسَبِّحُوا، جب حضور کے ادب کی باری آئی تو دو بار کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ یہ دوسرا جو لفظ ہے میرے نزدیک یہ پہلے لفظ کی تاکید بن گیا کہ کہیں خیال بھی مت کرنا، کہیں ذہن میں مت بٹھا لینا کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر میرا قرب حاصل کر لو گے۔ یہ تو دیکھو میرا قرب دیا کس نے، یہ تو جانو میری طرف آنے کا رستہ بتایا کس نے، یہ تو پھر جانو میرے گھر کا رستہ دکھایا کس نے، یہ تو پھر جانو عقیدہ توحید کی لذتوں سے آشنائی کرائی کس نے، یہ تو جانو میری دہلیز اور میرے در تک پہنچایا کس نے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں سے کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے، صحابہ کو اجازت نہیں ہے، وہ ایمان کی کیفیت کو بتا رہے تھے۔ فرمایا واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، حتی یطوف بہی رسول اللہ، تم کہتے ہو کہ حضور کو چھوڑ کر میں بیت اللہ کا طواف کر لوں گا، حضور کی طرف سے منع بھی نہیں، حضور کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ حضور کو چھوڑ کر میں بیت اللہ کو دیکھ لوں گا، بیت اللہ کا طواف کر لوں گا۔ اس نبی کو چھوڑوں جس نے بیت اللہ تک ہمیں پہنچایا ہے، اس نبی کو چھوڑ کر تم سمجھتے ہو میں ادھر آ جاؤں گا، نہیں، جب تک میرا یار میرے ساتھ طواف نہیں کرتا میں طواف نہیں کرتا۔ تو یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا کمال ہے۔ اور پھر تعلق بالرسالت قائم ہوگا۔ تعلق بالرسالت، اس نقطے پہ غور کرنا، تعلق بالرسالت جتنا مضبوط ہوتا جائے گا عبادت اتنی قبولیت کے مدارج کو طے کرتی چلی جائے گی۔ عبادت قبولیت کے اتنے درجات کو طے کرتی چلی جائے گی۔ اور پھر تعلق بالرسالت کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کے اندر بیان کیا۔ ارشاد فرما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عملی نمونہ ہے۔ یعنی اگر عملی نمونہ کو دیکھنا چاہتے ہو، مقصد حیات کے، مقصد زندگی کا ایک عملی نمونہ، ایک کامل اکمل نمونہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ وہ نمونہ ہے، یہ وہ مثال ہے کہ جس مثال کو دیکھ کر میں مقصد حیات کو پالوں گا، پھر کہیں نہ جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، وہ عملی نمونہ ذات پاک مصطفیٰ ہے کہ جو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقصد حیات کی ایک ایک جز، مقصد حیات کی ایک ایک کیفیت، مقصد حیات ہے کیا، مقصد حیات پہ کیسے پہنچو گے، اس کی منزل تمہیں کیسے ملے گی، پھر تمہیں دہلیز مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔
در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، حضور کے ساتھ محبت کے تعلق کو جوڑنا پڑے گا۔ جتنا تعلق جڑتا جائے گا اتنا پھر قرب کی لذتوں کو تم حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ دیکھیے بعض اب شروع کرتے ہیں ہم، اس کے بعد بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسباب بنی ہوئی ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر عبادت اپنی قبولیت تک پہنچتی ہے، یا دوسرے الفاظوں میں جب مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، اور صوفیہ نے لکھا لیعبدون سے مراد اے لیعرفون، جب مقصد حیات اللہ کی پہچان ہے تو پھر اللہ تک پہنچنے کے یوں سمجھو مختلف راستے ہیں۔ بیٹے اور بتا دو، اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ مثلا یہ جامع مسجد نور الحرم میں اب ایک راستہ سامنے مشرق سے آتا ہے، ایک راستہ مغرب سے آتا ہے، ایک راستہ شمال سے آتا ہے، ایک راستہ جنوب سے آتا ہے، چاروں سمتوں سے رستے نکلتے ہیں، منزل ایک ہے۔ منزل کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب رستے کئی ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد حیات کو پانے کے لیے۔ یہ منزل تو ایک ہے مگر رستے کئی ہیں۔ پھر غور کرنا، یہ وہ اسباب ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کی عبادت یعنی مقصد حیات کی قبولیت کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک بات، مقصد حیات صوفیاء کے نزدیک معرفت الہی ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اس کا قرب پانے کے لیے یہ الگ رستے ہیں، عبادت بھی ایک رستہ ہے، یہ بھی رستے ہیں جن پر چل کر، مگر یاد رکھ لینا یہ تمام رستے جن کی منزل ایک ہے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، انٹر لنکڈ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے رستے پہ جاؤ گے تو منزل مل جائے گی، نہیں، سارے رستوں کو لے کے چلنا پڑے گا پھر منزل مل جائے گی۔ وہ رستے کون سے ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں کہ عبادت اپنی قبولیت کے مقام کو پہنچے؟ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال خرچ کرتے ہیں۔ کس پر؟ قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، راہگیروں پر، سائلوں پر۔ فرمایا وہ گردن چھڑانے کے لیے نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جب وہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ صبر کرتے ہیں مصیبت کے اندر، سختی کے اندر، جہاد کے وقت وہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی تو لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یعنی یہ سارے ذرائع ہیں عبادت کی قبولیت کے، کہ جب ان ذرائع پر تم عمل کرو گے تو عبادت اپنی قبولیت کے مقام تک پہنچے گی۔ بالکل اسی مفہوم کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز کو، اس چیز کو کہ جس چیز کو تم محبوب رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جب تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو
معلوم ہے، یعنی جود و سخا کرنا، فقیروں کو دینا، محتاجوں کو دینا، راہگیروں کو دینا اور غلام چھڑانے کے لیے اس پر خرچ کرنا، یہ وہ رستے ہیں جس پر چلو گے تو یہ رستے تمہاری عبادت کی قبولیت کے لیے ایک سبب بن جائیں گے، ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ کے قرب کے لیے اس رستے پر چلو گے تو اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے منہیات سے بچنا، کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے نفس کو روک لینا، یہ وہ چیز ہے جو مقصد زندگی کے حصول کے لیے آسانی پیدا کر دے گی، سہولت پیدا کر دے گی، کہ تم ان چیزوں سے جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ میں صرف ایک دو مثالیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو طویل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَلَا يَزْنُونَ، یہ لوگ زنا نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، فرما جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، جو زنا والا کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ بلکہ آگے فرما اللہ اکبر یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا، اور فرمایا وہ ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ ہمیشہ جو زنا کرتا ہے فرمایا کہ اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ اس کے اندر ذلت سے رہے گا۔ اب اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، کوئی شخص کسی غائب شوہر کی عورت کی شرمگاہ پر بیٹھا، یعنی ایسا عورت جس کا شوہر غائب تھا، گھر میں نہیں تھا، تو کوئی مرد نے اس سے زنا کر ڈالا، اس کی شرمگاہ پر بیٹھ گیا، تو میرے کریم آقا نے فرما اللہ پاک قیامت کے دن اس پر اژدہے مسلط کر دیں گے، اژدہے مسلط کر دیں گے۔ کسی شخص نے ایسا عمل اگر کر لیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ اکبر، فرما زنا پر کھڑا ہونے والا یہ بت کی پوجا کرنے والے کی مثل ہے۔ جس شخص نے بت پرستی کی، بت کی پوجا کی، شرک کیا، بت کو خدا سمجھا، وہ تو کبھی اسے معافی نہیں مل سکتی نا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زنا پر کھڑا ہونے والا اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے بت کی پوجا کی ہے۔ یہ تحدید کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرما کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، اللہ اکبر، کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، فرما اس کی عورت سے بھی زنا کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا گھر بچ جائے گا، کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو پھر اس کی عورت سے بھی زنا کیا جائے گا، خواہ اس کے اپنے گھر کی چار دیواری میں کیا جائے، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا، روایت کیا، فرما کسی بستی میں زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، میرے کریم آقا نے فرما وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو واجب کر لیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں شہوتوں کی لذت میں اتنے نوجوان پڑ چکے ہیں
کہ زنا کرنے کے گناہ کا احساس باقی نہ رہا، وہ مقصد حیات سے دور ہو گئے۔ میں آپ کو مقصد حیات پر لانا چاہتا ہوں، اس لیے ان حدیثوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ مقصد حیات کے قریب چلے جاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان، استغفر اللہ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اس بوڑھے زناکار پر لعنت کرتے ہیں، ساتوں زمینیں لعنت کرتی ہیں، ساتوں آسمان لعنت کرتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر پھر بھی زنا کرتا ہے۔ فرمایا اور قیامت کے روز، استغفر اللہ، قیامت کے روز زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو سارے جہنمیوں کو تکلیف دے گی۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا میرا دل دہل گیا، میرا دل دہل گیا، لرز گیا کہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ تو خود بدبودار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ سمجھے؟ جو لوگ خود جہنم میں ہیں وہ تو خود بدبودار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو وہ خود جہنمیوں کو تکلیف دے دے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ پھر اسی طریقے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، حضور نے فرمایا زنا سے بچو، اس سے 4 آفتیں آتی ہیں۔ ذرا غور سے سننا، فرمایا زنا سے بچو، اس سے 4 آفتیں آتی ہیں، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، رزق ختم کر دیا جاتا ہے، فرمایا رحمان کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی عورتوں سے پاک دامنی برتو۔ یہ ذرا بڑے دل کے کان سے سننا۔ فرمایا لوگوں کی عورتوں سے پاک دامنی سے برتو، یعنی جب وہ آئیں تو نگاہیں جھک جائیں، نگاہیں نیچی رکھو، پاک دامنی برتو۔ فرمایا جب لوگوں کے عورتوں سے پاک دامنی برتو گے تو تمہاری عورتیں پاک دامن بن جائیں گی، تمہاری عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک رکھو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی۔ اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کے ساتھ معذرت کرنے کے لیے آیا، خواہ وہ حق پر تھا یا باطل پر، خواہ وہ حق پر تھا یا باطل پر، تو اسے اپنے بھائی کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا، بھائی کی معذرت کو اس نے قبول نہ کیا، تو حضور نے فرمایا وہ کل میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہے، فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر ہر جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا غضب زانیوں پہ شدید ترین ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش کے جوانوں، زنا مت کرو، بے شک جس کی جوانی غلط کاری سے محفوظ رہی، جس کی جوانی پاک دامنی میں رہی، یعنی وہ غلط کاری سے محفوظ رہی، حضور ضمانت دے رہے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جوانوں اپنی جوانی کو بچا لو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو محفوظ کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
ان کی حفاظت کر لو. پھر وہ چند لمحے کی لذتوں سے خدا کو ناراض کر بیٹھو. یہ سودا کیسا سودا ہے؟ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرما عورت کی خلوت میں جانے سے گریز کر. یہ جو عورتیں ایک کمرے میں ایک عورت ہو اس میں نہ جاؤ، ان کی خلوتوں سے گریز کرو. فرما قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. حضور فرما رہے ہیں کوئی آدمی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں ہوتا مگر شیطان اس کے درمیان آ جاتا ہے. اس لیے فرما عورت سے خلوت سے گریز کر. جب عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھے گا تو شیطان ضرور حملہ کرے گا، وہ درمیان میں آ جائے گا. فرمایا کوئی آدمی ہائے کسی ایسے خنزیر کے ساتھ جو گاڑے میں لتھڑا ہوا ہو اس سے رگڑ کر چلے، ایسے خنزیر کے ساتھ جو گاڑے میں لتھڑا ہوا ہو اس سے رگڑ کر چلے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ عورت کے شانے کے ساتھ اپنے شانے کو مس کر لے. اللہ اکبر. اور علم فقہ کا قاعدہ ہے حرمت مصاہرہ کا کہ بازار کے اندر چلے گئے، کسی عورت کے ساتھ آپ کا شانہ مس ہو گیا، شہوت کا خیال پیدا ہو گیا. جب شہوت کا خیال پیدا ہو گیا اس کے جسم کو مس کر کے اس کی اولاد آپ پر حرام ہو گئی. اللہ اکبر. تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی نظر کسی عورت پر پڑی، جوانو خدا کے لیے اس حدیث کو غور سے سن لینا، فرمایا جس مسلمان کی نظر کسی عورت پر پڑی اس نے اپنی نظر نیچے کر لی. فرمایا اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی لذت کو اپنے قلب میں محسوس کرے گا. ایک مرتبہ کی بات ہے، جتنی مرتبہ نظر جھکاتے جاؤ گے اتنی بار پھر اللہ ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی لذت کو اپنے دلوں میں محسوس کر لو گے. اور اللہ اکبر، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا نظر ابلیس کا زہر آلودہ تیروں میں ایک تیر ہے. یہ نظر بد جو ہے نا، جیسے تیر زہر آلودہ ہوتا ہے، فرمایا یہ ابلیس کا زہر آلودہ تیر ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کو میرے خوف کی وجہ سے بچا لے تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس کے بدلے اس کو ایسا ایمان نصیب کروں گا کہ جس کی حلاوت کو اپنے قلب میں محسوس کرے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جو مقصد حیات کی طرف جاتے ہیں پھر وہ لوگ زنا نہیں کرتے. اور قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں ایک اور سورت کو بیان کیا کہ جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں بیان کرنا. نوجوان بیٹھے ہیں، فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور فرمایا کہ لوط کو بھیجا اور جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، فرمایا تم بے حیائی کرتے ہو. جب حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، فرمایا تم بے حیائی کرتے ہو، تم سے پہلے پورے جہان میں ایسی بے حیائی تو کسی نے نہیں کی. حضرت لوط نے ان سے کہا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، فرمایا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے ساتھ، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون،
فرمایا بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو. یہ منہیات ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں. آئیے میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ کے پیش کیے دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما قوم لوط کے عمل میں جو شخص مبتلا ہو گیا، مرد کے ساتھ زنا کر گیا، فرما یہ تحدید کے طور پر فرما قوم لوط کے عمل میں جو شخص مبتلا ہو گیا، فرما فاعل کو بھی مار ڈالو، مفعول کو بھی مار ڈالو. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ پھر اسے پہاڑ سے نیچے گرا دو، اس کی ہڈیاں ٹک ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر. فرمایا جو اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اس کو مار ڈالو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جس نے عورتوں یا مردوں کی دبر میں فعل کیا، استغفر اللہ، حضور نے ارشاد فرما اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو اس حال میں مرا کہ وہ قوم لوط کی طرح عمل کرتا تھا، تو حضور نے ارشاد فرما اس کی قبر اس کو لے کر قوم لوط کے پاس پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. فرمایا جو اس حال میں مرا، جو قوم لوط کی طرح عمل کرتا تھا، وہ تم دفنا کے اس قبرستان میں آئے تھے نا، وہ ادھر نہیں ہوگا. فرمایا وہ قوم لوط کے پاس پہنچ جائے گا اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ مقصد حیات تک اگر پہنچنا ہے تو پھر ان چیزوں سے بچنا ہے جس کو خدا نے حرام قرار دیا. پھر صرف یہ منہیات نہیں ہیں، امر بالمعروف بھی ہے کہ جب امر بالمعروف ہوگا، نیکیوں کا حکم ہوگا، یہ نیکیوں کا حکم دو گے تو پھر مقصد حیات تک پہنچو گے. یہ نصیحت کرنے والے صالحین ہیں، اس کا اعلان خود اللہ نے کیا. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں. یہ جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں نا، آپ اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ خود کو پاک کر لے، اللہ کے قریب ہو جائیں. جب اس مسجد سے نکلے پھر آپ دین کے مبلغ بن جائیں، نیکیوں کے دائی بن جائیں، نیکیوں کی دعوت دینا شروع کر دیں. فرما وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرما یہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں. یہ جو نیکی کو حکم کرنے والے نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اولئک وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اللہ فرما رہا ہے یہی تو لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں. والدین سے حسن سلوک یہ وہ رستہ ہے جو خدا کی قریب آپ کو کر دے گا، مقصد حیات کے قریب کر دے گا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا. میں نے آج اس کو دیکھا، پہلے بھی دیکھا، آج اس کو بغور دیکھا، مگر سورہ بنی اسرائیل میں بڑے وضاحت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا. فرما وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرما اللہ نے حکم دیا ہے، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، فرمایا کہ اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف،
انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، تعظیم سے بات کرنا. جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، تعظیم سے بات کرنا. اور قرآن مجید کا یہ جو نظم ہے نا، یہ جو لفظ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ اکبر. فرمایا کہ عاجزی کے پر ان کے سامنے جھکا دو، نرم دلی کے ساتھ. وَقُلْ لَهُمَا، فرمایا اور پھر کہو اے اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا. اب تھوڑی سے میں چاہتا ہوں والدین کی اہمیت پر کچھ بحث کر لی جائے. دیکھیے قضا ربک کا لفظ کہا کہ اللہ نے حکم دیا. لفظ قضا کا معنی یہ ہے کہ اس کا حکم قطعی ہے، اس کا حکم وہ ہے جو نص کو قبول نہیں کرتا. کیا قطعی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا. اور پھر ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. کئی مقامات پر اللہ نے ایسا کیا، ادھر اپنی عبادت کا ذکر کیا، ادھر متصلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا. توجہ ہے نا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، عبادت کے ذکر کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا اس کی دو وجہ ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں. میں نے پہلی مرتبہ کئی سال پہلے جب اس کو پڑھا مجھے بڑی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیوں کیا. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی خود اللہ ہے. کل ہم اس پر وضاحت کر چکے کہ وجود حقیقی کا سبب حقیقی کیا ہے؟ اللہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتے ہیں. تو پھر مگر سبب ظاہری انسان کے ماں باپ ہیں، سبب حقیقی تو اللہ ہے مگر سبب ظاہری انسان کے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر دیا، جوڑا ہے کہ سبب حقیقی تو میں ہوں مگر سبب ظاہری یہ تمہارے ماں باپ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق پر شفقت کرنے کا حکم دیا اسلام نے، مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا. اب رشتہ داروں میں شفقت اور محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مخلوق میں سے شفقت اور محبت کا سب سے زیادہ حقدار انسان کے اپنے والدین ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. بڑے غور سے اس حدیث پاک کو سننا جوانوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک مرد آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو سخت گرمی میں اپنی گردن پر اٹھایا. سخت گرمی تھی، اتنی گرمی تھی اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈال دیا جائے تو وہ پک جاتا. اتنی گرمی تھی. اس شدید گرمی میں نے اپنے ماں کو گردن پر اٹھایا. توجہ ہے نا؟ اپنی ماں کو گردن پر اٹھایا اتنی شدید گرمی کے اندر. آقا کیا میں نے اپنی ماں کا شکر ادا کر دیا؟ یعنی ماں کا کوئی حق ادا کر دیا؟ اتنی شدید گرمی میں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ اگر گر جائے تو وہ پک جائے.
اتنی شدید گرمی میں نے اسے اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید شاید یہ ماں کے ایک مرتبہ تمہیں مسکرا کر دیکھنے کے برابر ہو جائے. ہائے 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 ہائے. فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کا کوئی حق ادا کیا؟ یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کے کوئی شکر ادا کیا؟ شاید وہ جب ماں تمہیں ایک مرتبہ دیکھتی تھی مسکرا پڑتی تھی، تمہارا شدید گرمی میں اسے اٹھانا شاید ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھنے کے برابر ہو جائے. ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور پھر آگے چلتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس ایک اور شخص آیا. میں پھر چاہتا ہوں تمہاری توجہ ہو. یہ حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں نا تاکہ تمہیں سنائی جائے، تاکہ تم عمل کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. عرض کی آقا میں نے نظر مانی تھی کہ جب یہ بیت اللہ یعنی مکہ جب فتح ہو جائے گا، صحابی نے کیا کہا، میں نے نظر مانی تھی کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں بیت اللہ کے پاس آ کر اس کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، حدیث کو سنو گے تمہارا ایمان معراج پہ پہنچے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی ہائے ہائے کہ جب آپ مکہ فتح کر لیں گے تو میں بیت اللہ کے قریب آ کر اس کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. تو آقا میں نظر کو کیسے پورا کروں؟ ہائے ہائے میں نظر کو کیسے پورا کروں؟ میں نے تو حضور منت مانی تھی کہ میں ہائے ہائے کہ میں کعبۃ اللہ کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. آقا مکہ فتح ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جا اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے، تیری منت پوری ہو جائے گی. ہائے ہائے جا اپنی ماں کی قدموں کو چوم لے، اسے بوسہ دے لے. وہ چاہتا تھا کعبۃ اللہ کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دے. وہ کعبۃ اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں. میرے کریم آقا اسے ماں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ اس کے قدموں کو بوسہ دے، تیری نظر پوری ہو جائے. اللہ اکبر. ماں کا اس قدر مقام ہے، اس قدر شان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو. یہ عربی میں بطور محاورے کے بولا جاتا تھا. فرما اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ درود نہ پڑے. فرما اس کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر کو پائے مگر ان کی بڑھاپے کی عمر پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو، یعنی ان کی خدمت کو چھوڑ دے. آج تو پھر ماؤں کو گالی دیتے ہیں، آج تو پھر باپ سے رخ پھیر کے چلے جاتے ہیں. خدا کی قسم جوانوں مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، یہ جملہ بولنے پہ میں مجبور ہو گیا. آج جوانوں کے اس عمل کو دیکھ کر وہ اپنے حقیر سے حقیر دوستوں کی صحبت سے ماں باپ کی عزت و عظمت کو کم سمجھتے ہیں. یہ آج کی حقیقت ہے. ماں جب بلاتی ہے تو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، باپ کو تو سمجھتا کچھ نہیں. اگر وہ غصے میں آ جائے تو پھر گالی دینا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ مجھے غصہ آ گیا ہے. لعنت ہے تیرے اس عمل پر.
کیسا مسلمان ہے تو کہ رسول اللہ اسے بھیج رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دے، اور ادھر تم ماں اور باپ کو گالی دینے پہ اتر آیا ہے۔ ایک تبع تابعین میں سے ہیں، وہ ایک گلی میں سے گزرے، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ قبرستان کے قریب سے گزرے، ایک قبر کھل گئی، اس میں سے ایک انسان نما شخص نکلا، اس کا سر گدھے کی طرح تھا، اس کا جسم انسان کا تھا، اس نے گدھے کی آواز دی، پھر وہ قبر میں دوبارہ چلا گیا۔ اس تبع تابعین میں سے اس برگزیدہ شخص نے وہ محلے والوں سے پوچھا، یار یہ انسان ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ اس نے کہا وہ دیکھ، چرخہ چلانے والی اس کی بری ماں ہے، جب یہ رات کے وقت شراب پی کر گھر آتا تھا، ماں ساری رات جاگا کرتی تھی کہ کب آئے گا۔ ہائے ہائے، ماں کو بھی پتا ہے شرابی ہے، نشے میں دھوتے، مگر ماں کو سکون نہ ملتا، ماں کو چین نہ ملتا کہ کب آئے گا۔ ماں آنکھوں میں رات گزار دیتی، یہ دروازے کو دستک بعد میں دیتا، ماں دروازہ پہلے کھول دیتی۔ پھر ماں اسے کہتی، بیٹے شراب نہ پیا کر، حرام ہے، شراب نہ پیا کر۔ وہ نشے میں دھت ہو کر ماں سے کہتا، تیری آواز گدھے سے ملتی جلتی ہے۔ جب وہ کہتا نا تیری آواز گدھے سے ملتی جلتی ہے، پھر اللہ نے بھی اس کو سزا دی ہے۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی قبر شق ہوتی ہے، وہ قبر سے اٹھتا ہے، اس کا سر گدھے کی طرح ہوتا ہے، اس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے۔ جوانوں، یہ مقدس رشتے ہیں، آؤ میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لینا، میں تقریروں میں کم مرتبہ ہاتھ کو جوڑتا ہوں، آج تمہارے سامنے ہاتھ کو جوڑ رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب عمل کرتے ہیں نیکی کے، یعنی روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم پہ راضی ہے؟ یہ کیسے علم میں آ جائے کہ اللہ ہم پہ کیا ہے؟ راضی ہے؟ ہائے ہائے، حضور نے فرمایا باپ کے پاس جا، اس سے باتیں کر، اس سے کلام کر، اس سے گفتگو کر، اس کا حال احوال پوچھ۔ اگر باپ تجھ پہ راضی ہے، اگر یہ محسوس کر کہ باپ تجھ پہ راضی ہے، تو سمجھ لے تیرا رب بھی تجھ پہ راضی ہے۔ اگر اس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں احساس ہو کہ باپ تجھ پہ ناراض ہے، پھر سمجھ لو خدا ناراض ہے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے، ہم جیسے لوگوں کی تعلیم کے لیے ایسے فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہنا۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ اف کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ ائمہ مفسرین نے اس کے معنی کو بیان کیا، میں کہتا ہوں آپ غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ ماں اور باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، بعض اوقات کئی کے دن تک وہ نہا نہیں سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے 10 دن 15 دن وہ نہا نہیں سکتے، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، گھن آتی ہے، تو فرمایا فلا تقل لہما اف۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور ماں سے گھن آنے کی وجہ سے انہیں اف نہ کہنا، کہ باپ دور ہو جا، ماں دور ہو جا، اس لیے تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ ان کی یعنی اس کا مطلب یہ ٹھہرا ان کی بدبو نہیں ہوتی۔ ماں اور باپ کے جسم سے بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے جس کا جسم خود بدبودار ہے۔
گناہوں کی وجہ سے. ماں اور باپ کی بدبو نہیں ہوتی، ان کے جسم سے تو خوشبو آتی ہے. وہ جن کی وجہ سے خدا راضی ہو، جملہ تو سنو نا، جس کی وجہ سے خدا راضی ہو اس کے جسم سے بھی بدبو آ. وہ باپ جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لہما اف. اس کے گناہ اپنی جگہ پر، اس کی معصیت اپنی جگہ پر، اس کی نافرمانی اپنی جگہ پر، حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ تم نے حسن سلوک رکھنا ہے. اس کا کفر اپنی جگہ پر ہے، اس کے گناہ اپنی جگہ پر ہے. مومن ہے، تم خود دیکھتے ہو خطا کار ہے. یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے. جو خدا تمہیں حکم دے رہا ہے فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا. فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ماں اور باپ کو ایذا نہ دینا، ان کو تکلیف نہ دینا. اور اس کا ایک معنی امام رازی نے لکھا، وہ فرماتے ہیں اف نہ کہنے کا ایک اور معنی بھی ہے کہ جب باپ اور ماں گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کے درمیان ان کو نہ ٹوکا کرو. اگر ٹوکو گے تو یہ اف کے برابر ہو جائے گا. ٹوکو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آج تو پھر یہ فیشن بن گیا نا کہ جب وہ ماں باپ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں آپ رک جائیے یا میری بات سن لیں. آپ غلط کہتے ہیں، آپ کی یہ رائے غلط ہے، آپ کی یہ رائے درست نہیں ہے. فلا تقل لہما اف، انہیں گفتگو کرنے دو جو جائز گفتگو کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. تو پھر ان کی گفتگو کے درمیان بات نہ کرنا. اور پھر ایک اور مفسر نے ایک خوبصورت معنی کیا جو میرے دل کو بڑا بھلا لگتا ہے. فرما فلا تقل لہما اف، اس کا مطلب ہے ان سے اختلاف رائے نہ کرنا. ہائے ہائے ہائے، ان سے اختلاف ہے جب تک وہ شرعی حدود کے اندر ہے. لا معصیت فی طاعت اللہ، میرے بابا بار بار مجھے کہتے تھے کہ لا معصیت فی طاعت اللہ، جب تک وہ شرعی حدود کے اندر ہیں. فرمایا کہ ان سے اختلاف رائے نہ کرنا. صوفیہ تو حضور اس سے بڑھ گئے، جوانوں اس سے بڑھ گئے. انہوں نے مانا کیا فلا تقل لہما اف. صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، دل میں ان کی مخالفت کا خیال بھی نہ کرنا. خیالوں میں مخالفت نہ ہو، تصورات میں مخالفت نہ ہو. یعنی صوفیاء کے نزدیک اگر خیالوں میں بھی، تصورات میں بھی مخالفت ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اف کے درجے پر پہنچ جا. نہ کہنا. یہ صوفیاء کا سودا ہے، جس کو اچھا لگے مان لے، مگر نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ اکبر. تو پھر فرما وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا کہ تواضع کرنا ماں باپ کے سامنے، نرم دلی کے پروں کو ان کے سامنے جھکا دینا. توجہ ہے نا؟ پرندے کو دیکھو ذرا، بڑی غور سے سننا. پرندے کو دیکھو نا، یہ پرندہ اڑتا ہے، اونچی آواز میں اڑتا ہے، اونچی پرواز کرتا ہے، اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے. اور پھر جب نچلی پرواز کرتا ہے تو جب اوپر جاتا ہے تو پروں کو کیا کرتا ہے؟ پھیلا دیتا ہے، کھول لیتا ہے. جب وہ نیچے آتا ہے تو پروں کو کیا کہتا ہے؟ سمیٹ لیتا ہے. جتنی پرواز ہو کرو، جتنی پرواز کرنی ہو کرتے جا، اس نے تمہیں روکا ہے. مگر جب ماں اور باپ سامنے ہو تو پروں کو سمیٹ لیا کرو. نرم دلی کے پروں کو تم سمیٹ لو. ان کے سامنے تواضع سے
انکساری سے، عاجزی سے، اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. تمہاری عاجزی کے سب سے زیادہ حقدار یہی ماں اور باپ ہے، یہی ماں اور باپ ہے. وہ مرشد جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو اس کی بھی تعظیم کرو. ایک مرشد تمہارے گھر میں بھی بیٹھا ہے، ایک حضور مرشد تمہارے گھر میں بھی بیٹھا ہے. وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ باپ کی شکل کے اندر ہے. ان کے سامنے پروں کو تم نیچے کر لو، اللہ اکبر. تو پھر اسی طریقے سے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ بڑا غور کرنا. جو سامعین سننے والے ہیں ان تک بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. حضور کچھ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ماں اور باپ کو مہینے کا خرچہ دیتے ہیں. کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، کوئی 50,000 دیتا ہے، اور بڑے خوش ہیں، اپنے دل کو راضی کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے ماں اور باپ کی خدمت کر دی. کوئی امریکہ کے اندر بیٹھا ہے تو 1 لاکھ روپے بھیج رہا ہے، پاکستان آتا ہے تو دوستوں کے ساتھ مل کے واپس چلا جاتا ہے، بڑا کم وقت ماں اور باپ کے ساتھ گزارتا ہے. اور پھر کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ ماں اور باپ کا بتاؤ، بڑی خدمت کر رہا ہوں، 1 لاکھ بھیجتا ہوں مہینے کا، 2 لاکھ بھیجتا ہوں، 3 لاکھ بھیجتا ہوں. قرآن مالی خدمت کے ساتھ ساتھ جسمانی خدمت کی بات کر رہا ہے. توجہ ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ جو عاجزی کی بات کر رہا ہے نا، عاجزی کی ایک صورت یہ ہے کہ جسمانی خدمت کر، اس لیے کہ حدیث بتا رہی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما الزم رجلہا فسم الجنہ، ماں کے قدموں سے چمٹ جا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دے، ماں کے قدموں سے چمٹ جا، ان کی جسمانی طور پر خدمت کر، فسم الجنہ، جنت کو پالے گا. مجھ سے فتویٰ پوچھو نا، میرے دل کا فتویٰ یہ ہے، کسی بندے نے 1 کروڑ ماں باپ پر خرچ کیا، کوئی ایک بیٹا ایسا ہے جو ماں اور باپ کو ہر وقت جسمانی خدمت کرتا ہے، کبھی ان کے قدموں کو دباتا ہے، کبھی ان کے قریب جا کر حال احوال پوچھتا ہے، پھر کبھی کوئی کھانے پکا کر ان کی بارگاہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا رہا ہے. اس کا یہ عمل اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے. پھر یوں نہ سمجھو کہ مالی خدمت سے سب خدمتیں ہم نے کر لیں. اسی طریقے سے امام رازی نے تفسیر رازی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ ایک شخص کی روح پرواز نہ کر رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ماں اور باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا. ماں ناراض ہے، حضور نے اس کو بلوایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو معاف کر سکتی؟ اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے دکھ کتنا دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. جب اس نے کہا نا اس کو معاف نہیں کر سکتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دینے کے لیے ایک عمل کیا. تو پھر حکم دیا اس عمل کا. وہ باہر نکلی، اس نے کہا میرے آقا میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسرائیل جب سابقہ امتوں میں سے 3 دوست تھے، وہ سفر پہ جا رہے تھے، بارش ہوئی، وہ غار کے اندر چلے، ایک پتھر نے غار کا منہ بند کر دیا، تینوں اندر بند ہو گئے. اب مرنے کے سوا تو کوئی چارہ کار نہیں، پانی نہیں، غذا نہیں، کتنے دن زندہ رہیں گے. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کوئی عمل ایسا ہو جو کیا ہو اللہ کے حضور بطور وسیلہ کے پیش کر دیں، اللہ معاف کر دے گا. ایک نے کہا اے اللہ میں نے ساری زندگی نیکی کی،
جیسے تو نے حکم دیا میں ویسے کرتا رہا، اے اللہ پتھر کو ہٹا۔ دوسرے نے کہا کہ چچا کی بیٹی کے ساتھ ایک موقع آ گیا تھا، میں اس کے ساتھ قربت اختیار کر لیتا، تیرے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک تیسرے نے کہا، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تیسرے نے کہا مالک میں ان کی طرح نیک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، بکروال ہوں، بکریاں چراتا ہوں، سارا دن بکریاں چراتا رہا، شام کا وقت ہوتا ہے دودھ دوتا ہوں، بچوں کو بھی پلاتا ہوں، ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ ایک رات گھر میں آیا، اتفاقاً دودھ ایک پیالہ بکری نے دیا۔ جب اندر پہنچا تو بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، ماں باپ سو رہے تھے۔ انہوں نے میرے دامن کو پکڑا، چاہتا تو دودھ ان کو پلا دیتا، دل میں خیال پیدا ہوا ماں اٹھ گئی تو جواب کیا دوں گا، باپ اٹھ گیا تو کیا جواب دوں گا۔ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ کم ماں اٹھے گی دودھ کا پیالہ پیش کر دوں۔ اگر یہ عمل قبول ہے تو پھر پتھر ہٹا۔ اس کا یہ دعا کرنا تھا، ہاتھ بعد میں پیچھے ہٹے، خدا نے پتھر ہٹانے کا پہلے حکم عطا کر دیا۔ جوانو کہاں بھٹک رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ آخری میں جملے بول رہا ہوں، مقصد حیات کو پانا چاہتے ہو، مقصد زندگی تک پہنچنا چاہتے ہو، زندگی کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، تم چاہتے یہ ہو تمہیں زندگی کا مقصد مل جائے، تم ایک کامیاب اور کامرانی کے ساتھ زندگی گزار کر قبر کی موری تک پہنچ جاؤ، یہ چاہتے ہو تو پھر آؤ، سارے مقصد حیات کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مقصد حیات تک تمہیں آسانی کے ساتھ وہ سفر طے کرائے گی، ایک ماں کی خدمت ہے، ایک باپ کی خدمت ہے۔ خدا نے تمہارے گھر کے اندر ماں اور باپ تمہارے گھر کے اندر زندہ ہیں، ان کے وجود کو غنیمت وجود جانو، ان کو غنیمت وجود سمجھو۔ اللہ اکبر۔ ماں کے پاس بیٹھ کر کبھی اس سے بات تو کرنا، کبھی بات تو کرنا۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، یہ مدارس میں غریب ماں کے بچے پڑھتے ہیں، کوئی بھی مدرسہ ہو غریب ماں کے بچے پڑھتے ہیں۔ جب وہ بچے 8 دن کے بعد ماں کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ماں میں دیکھتا رہتا ہوں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو ہر روز وہ جیب خرچ ملتا ہے، مجھے 50 روپے چاہیے، ایک ہفتہ گزارنا ہے مدرسے میں، میرا دل بھی چاہتا ہے کوئی چیز کھا لوں، کوئی چیز بازار سے خرید لوں، ماں کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے۔ وہ کہتی ہے اگلے ہفتے آؤ گے تو میں کہیں سے ڈھونڈ کر تمہیں پیسے دے دوں گی۔ جب وہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ماں بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ ہاتھ اٹھاتی ہے، مالک میری مامتا پہ رحم کر دینا، میرا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے، میرا بچہ علم حدیث پڑھنے جا رہا ہے، میرا بچہ فقہ پڑھنے جا رہا ہے، اصول فقہ پڑھنے جا رہا ہے، آج اس نے مجھے پیسے مانگے، میرے پاس دولت نہیں، میں بچے کو اس کی خواہش پورا کر دیتی، مجھ ماں کی مامتا پہ رحم کر دینا، میرے بچے کو عالم دین بنا دینا۔ میں اسی جملے پہ بات ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے۔ کوئی بزنس کر کے بزنس امپائر کھڑا کر گیا، جب اس نے شروع کیا ہزاروں روپے سے، اب اربوں پتی بن گیا۔ کوئی علم کا پہلا لفظ اس نے پڑھا، پہلی تختی پڑھی، علم میں بڑا کمال حاصل ہو گیا۔ کسی شخص نے تجارت کی، وہ ملک کا بڑا تاجر بن گیا۔ کسی شخص نے ملازمت کی، وہ پاکستان میں بڑا آفیسر بن گیا، چیف سیکرٹری کے مقام پر پہنچ گیا، بیوروکریسی میں اس کا بڑا نام ہو گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، جس عظمت کے مرتبے پہ عالم پہنچا، جس عظمت کے مقام پر وہ بزنس مین پہنچا،
جس عظمت کے معراج پر وہ بیوروکریسی میں افیسر پہنچا، میں ان سب سے سوال کرتا ہوں، یا کوئی طالب علم ہے، وہ علم طلب کرتے کرتے اس نے پورے پاکستان کو ٹاپ کر دیا، بڑا عزت ملی، شہرت ملی، مقام ملا، سطوت ملا، کوئی پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کسی کو اقتدار مل گیا، کسی کو شان و شوکت مل گئی، کسی کو جاہ و جلال مل گیا، کسی کو سطوت مل گئی، کسی کو مقام عظمت مل گیا، کہ کئی ہزار لوگ اس کے ماتحت لوگ کام کرتے پھرتے نظر آتے ہیں، کئی سو ملازم اس کے گھر کے اندر کام کرتے ہیں، اس کے ابرو کا اشارے کے لیے ملازم اس کے منتظر ہوتے ہیں، عظمت کے اس مقام پر پہنچا ہے۔ میں سارے عظیم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے آج دست بدستہ ان سے گزارش کر رہا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو تمہیں ماں کی دعا نظر آئے گی، پیچھے مڑ کے دیکھو گے تمہیں ماں نظر آئے گی، کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے تھے ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی، مالک اس کو کامیاب کر دینا، اس کو کامرانی عطا کر دینا۔ جس عظمت کے معیار پہ تم پہنچے ہو، اس میں تمہارا کسب ہوگا، میں مانتا ہوں، تمہارے کسب سے بڑھ کر ماں کی دعا کا اثر ہے۔ تو آج سوال کر رہا ہوں، اسی ماں کو گالی دے گا؟ میں اپر کلاس کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر بات کرنے والا ہوں، معافی مانگ کر، حقائق ہیں، دل دکھی ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ انیکسی جانتے ہو جہاں ملازم رہتے ہیں، وہ خود بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور ماں اور باپ ان کی بیویوں کو پسند نہیں، بیوی کو ان کا چہرہ پسند نہیں، اس کے جو سٹیٹس ہے اس کے خلاف ہے، وہ ماں اور باپ کا تعارف کرانے سے جھجکتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، جھجکتے ہیں کہ ماں اور باپ کا تعارف کرائیں گے کہ ہمارا جو معیار ہے، مقام و مرتبہ ہے، گر جائے گا۔ وہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا؟ میں اپنے طبقے کی مثال پیش کر دوں۔ کسی کے بارے میں نے سنا، ہمارے ایک علاقے میں تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے ان کا والد وہ سادہ لباس کے اندر مسجد میں آ گئے، تقریر میں بڑی شستگی تھی، شائستگی تھی، روانگی تھی، لوگ بڑے متوجہ اور محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کا والد سادہ سے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ پہنچا مسجد میں، وہ اپنے بیٹے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تقریر ختم ہو گئی، ایک بندے نے ان سے پوچھا یہ کون ہے جو آپ کے اتنے قریب پہنچا؟ اس نے کہا میرا ملازم ہے۔ میں اس کو عالم مانوں گا؟ میں تو اس کو عالم نہیں مانتا، اس کو تسلیم میں نہیں کرتا۔ یہ جو آج کے زمانے کے اندر لوگوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، یورپ کی بات نہیں کر رہا، یورپ میں تو جگہ جگہ ایسا ہے، پاکستان کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے بیٹے زندہ ہیں، اس لیے کہ ان کے رہنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ کیوں ادھر بھیجا؟ دوست نے سوال کر گیا تو کیوں ادھر بھیجا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میری بیوی سے ماں لڑتی ہے۔ تو پھر جب یہ عمل ہو جائے گا تو اس وقت سے ڈر کہ خدا تم سے یہ سب کچھ چھین لے، روڈ پر آ جائے، سڑک پر آ جائے،
یہ اگر تم نے سمجھا کہ باپ کو دکھی کر کے، اس کے دل کو دکھ دے کر تم دنیا کی لذتوں کو حاصل کر لو گے، خدا کی قسم میرا گریبان پکڑ لینا، مولانا تم نے غلط کہا تھا، جھوٹ بولا تھا، کس بیانی کی تھی۔ تمہیں دنیا اور آخرت کی لذتیں نہیں مل سکتی، تمہیں راحت نہیں مل سکتی جب تک تمہارا باپ تجھ پہ راضی نہ ہو جائے۔ ماں اور باپ راضی ہیں، راحتیں تو خدا دیتا ہے نا، راحتیں کیا دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ تو خدا جس پر راضی ہے اسے راحت مل جاتی ہے، اس پہ سکینہ کا نزول کرتا ہے۔ راحت اسی کو ملتی ہے جس پہ ماں اور باپ راضی ہوتے ہیں۔ مقصد حیات اور مقصد زندگی انسان کی عبادت، انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کے آگے سر بسجود ہو جائے، اس کی اطاعت کرے، اس کی معرفت کرے، اس کی پہچان رکھے، اس کے قرب کو حاصل کرے، یہ مقصد حیات ہے۔ مگر یہ سارے رستے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے رستے عبادت کی قبولیت کا سبب بن جائیں گے۔ میں صرف آپ سے سوال کر کے جواب لے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستے عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ عبادت تو کی، لمبے لمبے سجدے تو کیے، قائم اللیل تو بن گیا، صائم الدہر بھی بن گیا، سارا دن روزے رکھے، ماں اور باپ ناراض ہیں، عبادت قبول ہوگی؟ بولیے۔ اس لیے مقصد حیات کو اگر پانا چاہتے ہو، اس تک اگر پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر یہ سارے رستوں پر چل کر تم اس مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کا مقصد پانے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کی لذتیں عطا کر دے، سجدوں کی لذتوں سے سرفراز فرما دے۔ میرا رب ہمیں وہ لذتیں عطا کر دے کہ جب قیام کی حالت میں ہوں، رکوع کی حالت میں ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، تو پھر پردے ہٹیں، جس کے حضور سجدہ کر رہے ہیں اس ذات کا جلوہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔